بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق اللہ العظیم۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، یارانہ گھرانہ بھی ایسا ملا ہے، دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ہمارا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ عن الخطا ہیں۔ حضرات انبیاء سے اللہ گناہ ہونے ہی نہیں دیتا اور صحابہ اکرام سے اللہ گناہ کرواتا ہے تکمیل شریعت محمدیہ کے لیے، لیکن ذمہ میں رہنے نہیں دیتا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نچوڑ جماعت صحابہ و اہل بیت ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ صحابہ کو چھوڑ دیں تو ایمان کامل و مکمل نہیں ہوتا، اہل بیت کو چھوڑ دیں تو ایمان کامل و مکمل نہیں ہوتا۔ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے اور صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ دنیا والوں، فلاح دارین چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا اور صراط مستقیم جنت تک پہنچنے کے لیے ستاروں کا سہارا لینا پڑے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین و اسلام کے درمیان سب سے پہلا عظیم معرکہ جو حق و باطل کے درمیان پیش آیا، ایک طرف توحید و سنت کے شیدائی کھڑے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اور دوسری طرف مشرکین مکہ ابو جہل کی قیادت میں کھڑے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اپنی زندگی کا نچوڑ لے کر اترے ہیں۔ بدر کے میدان میں سر پتھر پر رکھ کر اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں، اے اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توحید کا نعرہ باقی رہے تو ان توحید کے شیدائیوں کی حفاظت فرما، وگرنہ قیامت کی صبح تک آپ کی توحید کا نعرہ لگانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، چوتھے پارے میں فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اور آگے فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ اے محبوب، میں تیری اور تیرے جانثاروں کی حفاظت کے لیے میدان میں 5000 فرشتے اتار چکا ہوں۔ پھر سوال اٹھا کہ قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کرنے کے لیے 1 یا 2 فرشتے اتارے، حالانکہ وہ اتنے طاقتور اور اتنے قد آور تھے کہ کھجور کے درخت کو اوپر سے پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا تو وہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں۔ اللہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے 1 یا 2 فرشتے اتارے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دفاع میں 5000 فرشتے اتارے۔ جواب آیا، توجہ، اللہ نے فرمایا جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اسی درجے کی ہوتی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے قیمتی ہیں، رب کائنات کو اتنے محبوب ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے 5000 فرشتے اتارنے پڑے۔ اللہ، نعرہ تکبیر،
ہاتھ اٹھا کے عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ امام حجر ابن عسقلانی فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اس لیے پاک پیغمبر نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ آج کوئی چینل پر بیٹھ کر کالا کوٹ پہن کر صحابہ کی عزت پر بات کرے، صحابہ کی عزت پر بکواس کرے کہ صحابہ مومن نہیں تھے، صحابہ ایمان والے نہیں تھے، نعوذ باللہ صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے، باقی 4 رہ گئے تھے۔ اگر صحابہ مومن نہیں تھے تو رب کعبہ کی قسم کائنات میں کوئی مومن نہیں تھا۔ پھر میں کہا کرتا ہوں اگر صحابہ مومن نہیں تھے، کائنات میں کوئی مومن نہیں تھا، اگر ایمان نہیں تھا تو بتائیے تو صحیح سیدہ زنیرہ کی آنکھیں کیسے نکل گئی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو حضرت بلال تپتے ہوئے انگاروں پر عہد کے نعرے لگاتا رہا۔ اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو احد کے میدان میں تلواروں کو کیسے چلا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروایا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کروایا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو انہوں نے پھانسی کے پھندوں کو گلے میں کیسے ڈالا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو اس دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ رب کعبہ کی قسم وہ تاریخ کی بات کرتا ہے کہ تاریخ میں یوں آیا، تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کہا، تاریخ نے یوں کہا۔ اگر یہ تاریخ پاک پیغمبر کے صحابہ کی تاریخ بیان کرتی ہے تو میں اس تاریخ کو سینے سے لگاتا ہوں۔ اگر یہ تاریخ نبی کے یاروں کو نہیں مانتی، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا۔ یہ صدیق اکبر کی گستاخی کرتی ہے، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا۔ یہ فاروق اعظم کی گستاخی کرتی ہے، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی گستاخی کرتی ہے، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا۔ میں اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کیا میرے صحابہ کے لیے قرآن کی آیاتیں کافی نہیں؟ کیا صحابہ کے لیے حدیث کافی نہیں؟ کیا صحابہ کے لیے قرآن کافی نہیں؟ کھولیے قرآن، 1 آیات نہیں، 2 آیات نہیں، 3 آیات نہیں، 750 آیات میں صحابہ کا تذکرہ ہے۔ کون صحابہ؟ اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ۔ کون صحابہ؟ میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے وفادار صحابہ، میرے نبی کے حکمدار صحابہ، میرے نبی کے یار صحابہ، نبوت کے گواہ کون؟ صحابہ، نبی کی نمازوں کے گواہ کون؟ صحابہ، نبی کی عبادات کے گواہ کون؟ صحابہ، میرے نبی کے معجزات کے گواہ کون؟ صحابہ، کمالات کے گواہ کون؟ عبادات کے گواہ کون؟ صحابہ، نبی نے قرآن پڑھا، گواہ کون؟ قرآن پڑھنے والے کون؟ قرآن لکھنے والے کون؟ نبی کی حدیث کے راوی کون؟ صحابہ، 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 لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ کیا کہنے، کیا